کانٹریکٹر صارفین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کا یونٹ 200 سے کراس کر جاتا ہے 6 مہینے کے بعد دوبارہ سے انہیں اس میں شامل کر لیا جائے گا. لیکن یہ تو میرے خیال میں 6 مہینے کا عرصہ بھی بہت لمبا عرصہ ہے, ایک لمبی سزا ہے اگر کوئی اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا یا اسے کراس ہو جاتے ہیں یونٹس. دوسرا پھر جو شرح نمو والا معاملہ ہے وہ اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر حکومت کوئی ریلیف دیتی ہے اس میں تو اس کا فائدہ ایکچولی ہوتا نہیں ہے, کیونکہ جو ریلیف کی رقم ہوتی ہے وہ آج نظر آتی ہے, لیکن اس سے جو بجٹ خسارہ بڑھے گا اس کے نتیجے میں دوبارہ جو بوجھ ڈالا جائے گا وہ زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور دوسرے لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں, مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ کے بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں, اس میں کمی ہونی لازمی ہے. اگر آپ کمی نہیں کرتے تو قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, لیکن اس کمی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکسوں کی چوری بھی روکنی ہے. جو طاقتور طبقے ٹیکس نہیں دے رہے یا ان پہ لگایا نہیں گیا وہ بھی وصول کرنا ہے. اپنے شاہانہ اخراجات میں بھی کٹوتی کرنی ہے تاکہ یہ جو ریلیف ہے نا یہ بجٹ خسارہ نہ ہو. عملاً یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے کا ریلیف اگر دیا گیا ہے تو 40 روپے عوام سے وصول کر لیے جاتے ہیں. دوسرے میں بجلی کا مسئلہ بھی یہی ہے, تنخواہ دار لوگوں کا بھی مسئلہ یہی ہے, اور کہ جو کچھ ریلیف دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ وصول کر لیتے ہیں بجٹ میں اور بجٹ کے بعد مختلف شکلوں میں. تو اس کا مطلب میں بالکل واضح طور پہ یہ چاہتا ہوں, اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں, ان کو یہ بتایا جائے کہ خالی ریلیف دینا کافی نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے بجٹ خسارہ بڑھتا ہے. تو یا تو تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں یا صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں یا ترقیاتی اخراجات کم کرتے ہیں. یہ لازمی ہوتا ہے. تو نقصان تو پھر بھی عوام کا ہے. بالکل, نقصان تو عوام کا ہے اور عوام اٹھا بھی رہی ہے, عوام برداشت بھی کر رہی ہے. لیکن یہ جو یونٹ کا معاملہ ہے اس کو کس طرح سے حکومت جسٹیفائی کر رہی ہے, کیونکہ اگر 6 مہینے تک بھی کسی کا 200 سے 1 روپیہ بھی اوپر ایک یونٹ بھی اوپر چلا گیا ہے اور وہ غلطی سے ہی چاہے چلا گیا ہے, اس کو 6 مہینے تک اس چیز کی سزا دیا جانا اور پھر 6 مہینے کے بعد اس کی کیٹیگری تبدیل کیے جانا, یہ زیادتی نہیں ہے. ایک جو عام دیہڑی دار مزدور ہے 200 تو شاید اس کا بھی اس سے اوپر چلا جاتا ہوگا, لیکن جو یہ حکومت کی جانب سے ایک عذاب کے طور پر نازل کیا گیا ہے 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ کے 6 مہینے تک وہ 200 کی کیٹیگری 200 ابو کی کیٹیگری میں ہی آئے گا, نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی زیادتی ہے؟ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, یہ ظالمانہ اقدام ہے. لیکن میں تو اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. اس سے جو لوگ ہمارے متوسط طبقے کے ہیں جس کی کھپت اس سے زیادہ ہے بجلی کی, ان کے ساتھ بھی تو ظلم ہو رہا ہے نا. یعنی وہ آدمی جس کی عام تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک ہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, ملک میں جو مہنگائی ہے, جو کرائے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا بھی اتنے ہی مشکلات کا شکار ہے. تو ظلم صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تنخواہ دار طبقوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جن کی آمدنی کم ہے, متوسط طبقے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک اشرافیہ کا ایسا نظام بنا لیا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, لیکن عوام پر ٹیکسوں کا ایسا بوجھ ڈالتے ہیں جو متوسط طبقے پر پڑتے ہیں. جی ایس ٹی, اس سے کون متاثر ہوتا ہے؟ عوام. جو ارب پتیوں کو تو فرق نہیں پڑتا. پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ, کون متاثر ہوتا ہے؟ پیداواری لاگت بڑھتی ہے, عوام.